تو آئیے آج لبنان کے ایک ایسے گاؤں کی بات کرتے ہیں جہاں قدیم عقیدے اور جدید سیاست ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ یہ کہانی ہے النبی شیت کی، ایک ایسی جگہ جو تاریخ اور آج کے تنازع کے بالکل بیچ میں کھڑی ہے۔ اچھا، اس گاؤں کی کہانی شروع ہی اس کے نام سے ہوتی ہے۔ النبی شیت کا سیدھا سا مطلب ہے پیغمبر شیت، اور یہی نام ہمیں ابراہیمی روایات کی بالکل شروعات میں لے جاتا ہے۔ لبنان کی وادی بقا میں واقع یہ گاؤں اپنی پوری شناخت ہی اپنے نام سے لیتا ہے، ایک ایسا نام جو اسے براہ راست حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے جوڑتا ہے۔ اس گاؤں کی سب سے بڑی وجہ شہرت یہاں موجود حضرت شیس علیہ السلام کی قبر ہے، لیکن یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دعویٰ کرنے والی یہ اکیلی جگہ نہیں ہے۔ فلسطین سے لے کر عراق تک کئی اور مقامات بھی یہی کہتے ہیں، بلکہ عراق کے شہر موصل میں تو ایک مزار 2014 میں تباہ بھی کر دیا گیا تھا۔ لیکن یہاں کہانی صرف یہ نہیں ہے کہ کون دفن ہے، بلکہ اس قبر کے بارے میں جو قصے مشہور ہیں وہ بھی کمال کے ہیں، خاص طور پر اس کا سائز جو ناقابل یقین حد تک بڑا بتایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، 12ویں صدی کے ایک مشہور سیاح ابن جبیر نے اپنی کتاب میں ایک بڑی حیران کن بات لکھی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ کسی نے یہ قبر ناپی تھی اور وہ پوری 40 فیدم لمبی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ 40 فیدم آخر ہوتا کتنا ہے؟ یہ بنتا ہے تقریباً 73 میٹر، یعنی کوئی 240 فٹ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس مقدس مقام کے ساتھ کتنی عظیم اور بڑی داستانیں جڑی ہوئی تھیں۔ لیکن یہ مقدس قبر تو کہانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ اس گاؤں کی آج کی حقیقت سمجھنی ہے تو ہمیں اس کی قدیم تاریخ سے نکل کر اس کی جدید شناخت کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر تاریخی طور پر دیکھیں تو النبی شیس ہمیشہ سے ہی ایک شیعہ مسلم اکثریتی گاؤں رہا ہے۔ 1838 کی دستاویزات میں بھی اسے ایک مطالعہ کمیونٹی کے طور پر لکھا گیا، جو اس زمانے میں شیعہ مسلمانوں کے لیے استعمال ہونے والی ایک اصطلاح تھی، اور یہی شناخت آج کے دور میں بہت اہم ہو چکی ہے۔ آج کے دور میں اس گاؤں کا سب سے گہرا تعلق حزب اللہ سے ہے۔ یہ نہ صرف حزب اللہ کے شریک بانی عباس موسوی کا آبائی شہر ہے، بلکہ تنظیم کے کئی دوسرے سینئر رہنماؤں کا بھی گڑھ رہا ہے۔ اور حزب اللہ سے اسی تعلق نے اس گاؤں کی قسمت کو بالکل بدل کر رکھ دیا ہے اور اسے براہ راست علاقائی تنازع کے نشانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پچھلی کچھ دہائیوں میں یہ گاؤں بار بار فوجی فضائی حملوں کا نشانہ بنا ہے، جیسا کہ 1998 میں، پھر 1999 میں، اور ابھی حال ہی میں 2024 میں بھی یہاں حملے ہوئے۔ تو النبی شیف کی کہانی میں ہم اصل میں یہی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ایک بہت گہری مقدس تاریخ آج کے دور کے شدید ترین تنازع سے آ کے ٹکراتی ہے۔ یعنی اس گاؤں کی اب دو الگ الگ شناختیں ہیں۔ ایک طرف تو یہ ایک پیغمبر سے جڑا مقدس مقام ہے، اور دوسری طرف یہ ایک جدید مسلح جدوجہد کا ایک اہم مرکز ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ النبی شیس جیسی جگہوں کے لیے کیا یہ کبھی ممکن بھی ہے کہ وہ اپنے مقدس ماضی کو اپنے پرتشدد حال سے الگ کر پائیں؟